अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज। अब्दुल सत्तार हमारे साथ है। इमरान रियाज खान की अहलिया और अज़मा बुखारी साहिबा की लड़ाई हो गई है। किस बात पर लड़ाई हुई है इसको डिस्कस करते हैं। और दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा ने मेयो अस्पताल का दौरा किया और उसके बाद ईमान मज़ारी और ख्वाजा आसिफ साहब की जो बेटी है उनका भी आपस में कोई गुफ्तगू चल रही है। इस पर बात करते हैं, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अलग न्यूज को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वो तो ठीक है। सबसे पहले तो आपको एक मरतबा फिर आपका खुश आमदेद आपको कहेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे जो स्टोरी चल रही है अज़मा बुखारी साहिबा की, और उनके साथ साथ जो फड्डा है इस वक्त इमरान रियाज खान साहब की अहलिया का। और ये बात कहाँ से शुरू होती है? ये बात तब से शुरू होती है जब इमरान रियाज खान साहब की अदालत पेशी होती है, और उस पेशी के मौके पर फिर इमरान रियाज खान साहब का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है वो मंजूर कर दिया जाता है। और उसके बाद ये कहा जाता है कि अब इमरान रियाज खान साहब को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक खबर आती है कि थाना मुगलपुरा या पुलिस स्टेशन मुगलपुरा में उनको होना चाहिए, लेकिन वो होते हैं मांगा मंडी में। तो ये भी एक अपने तई एक कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। बहरहाल इमरान रियाज पर अब आ जाते हैं, उनकी अहलिया पर जो गुफ्तगू हुई है। तो अलीमा खान साहिबा जो है उन्होंने इमरान रियाज खान साहब जी के लिए जो अल्फाज कहे उनकी पेशी थी और वो वहाँ उन्हें मिली और उसके बाद उन्होंने उनको धमकी दी और कहा कि आप सहाफ़ी नहीं, आप सहाफ़ी से आगे बढ़ चुके हैं और आप बहुत बड़े लीडर बन ऐसे ही। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इस पर किसी कोई और नहीं बल्कि अज़मा बुखारी साहिबा ने इसको सयाको सबाक से हटकर पेश किया। इसका जो इसके कॉन्ट्रेशंस हैं वो गलत निकाले अपने तई। है कि अलीमा खान साहिबा उनको वैसे ही लीडर की हैसियत कह रही है कि आप लीडर बनने जा रहे हैं। देखिए वो तो उन्हें उस अलग ही कैटेगरी में रैंक कर रही है ना कि आपका कद काट, आपका मर्तबा, आपका रुतबा। जेल में रहने के बाद वापस आए और अभी भी जिस तरह वो गुजर रहे हैं जिस मुश्किल वक्त से, उन्होंने उस सेंस में उन्हें जो है लीडर कहा। लेकिन जो अज़मा बुखारी साहिबा, अब देखें उनकी अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं, वो कह रही हैं कि चलें गुड। अब तो बाजी अलीमा ने भी बता दिया है कि आप सहाफ़ी नहीं। अब यहाँ तक तो वो कह रही हैं, लेकिन आगे क्या कह रही हैं? आप सियासी लीडर हैं। और आगे वो कह रही हैं कि और एक सियासी जमात के प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं। देखिए ये बात अलीमा साहिबा ने नहीं कही, आप अपने तई अपना एक लीडर कहा है, लेकिन अज़मा बुखारी साहिबा सियासी लीडर कह रही हैं। उन्होंने लीडर कहा जो कि सियासत से बहुत बाला चीज़ होता है। और उसके अलावा आप ये भी देखें कि जिस अंदाज से इन्होंने ये कहा है कि एक सियासी जमात के प्रोपेगेंडा सेल के मेंबर हैं, ऐसा तो नहीं कहा। उन्होंने जो कहा है वो ये कहा है कि आप तो बढ़ चुके हैं आगे आपको। और उसके बाद फिर हमने देखा मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने इस पर गुफ्तगू भी की है। उम्मीद है अब जिनको मालूम नहीं था ये सहाफ़ी नहीं है, इनकी या उनकी गलत फहमी दूर हो जाएगी, ये कहा है अज़मा बुखारी साहिबा ने। और उसके अलावा आप ये भी देखें ना कि इससे पहले कौन ये कहता था कि इमरान रियाज खान साहब सहाफ़ी नहीं है। इससे पहले मरियम औरंगज़ेब साहिबा खुद कहती थी कि इमरान रियाज खान साहब सहाफ़ी नहीं है। ये तो नहीं कहा जाता था ना, उनको सहाफ़ी तस्वुर ही नहीं किया जाता था। हमेशा से यही कहा गया कि आप एक यूट्यूबर हैं, आप यूट्यूबर हैं और इसके अलावा आप एक्टिविस्ट हैं। और अभी जो कहा तो देखें, आप किसी भी सियासी जमात को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो ऐसे में फिर इमरान रियाज के अलावा दूसरे भी सहाफ़ी हैं, तो फिर तो ये पैमाना उन पर भी अप्लाई होगा। लेकिन फिर आप ये आपकी बात कर रहा होता है तो आपको लगता है कि ठीक है जो आपके लिए। देखिए ये वही इमरान रियाज के जिसने जब राना सनाउल्लाह साहब का मुकदमा उठाया तब तो आप कहें कि देखिए अपने अपने मतलब बना लिए होते हैं सियासी जमातों ने। उनको कोई सहाफ़ी किसी वक्त पसंद होता है, किसी वक्त नहीं होता। हामिद बीर साहब की मिसाल ले लीजिए, कभी तहरीक इंसाफ वाले उन पर तंज करते थे, आज PMLN वाले उन पर नश्तर चलाते हैं। तो ये सबको मालूम है अब सहाफ़त पे हमला और आज़ादी सहाफ़त का वावेला ख़त्म हो जाएगा। ये यहाँ तक अज़मा बुखारी साहिबा आई। और उसके बाद फिर हमने देखा कि इमरान रियाज खान साहब की अहलिया जो कि खासी एक्टिव होती हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि उन्होंने अपना नाम भी मिसेस इमरान रियाज के नाम से सोशल मीडिया पर या फिर ट्विटर पर रखा हुआ है। और उन्होंने अज़मा बुखारी साहिबा को जवाब भी दिया है। बिल्कुल। और वो ये कह रही हैं कि चीखों को कंट्रोल रखा जाए, गटर सोच को भी। देखें ये उनके अपने अल्फाज हैं, मुझे लगता है कि उनको अपने अल्फाज का चुनाव जो भी है, लेकिन ये उनके अंदर का उनके जज्बात हैं। जिस अंदाज से इमरान रियाज खान साहब जिस कर्ब से गुजर रहे हैं वो उनकी तर्जुमानी तो हो रही, लेकिन अल्फाज इससे बेहतर हो सकते थे। चीखों को कंट्रोल रखा जाए, गटर सोच को भी। एक इंसान जिसकी हिकमत ज़्यादा हो उसको सराहा जाता है, जिसकी हिकमत यानी कि दानिशमंदी, दानाई, और उसके बाद मगर
پٹوار خانوں میں صرف جاہل، اور اس کے علاوہ تکلیف یہ ہے لفافہ نہیں پکڑتا، یہ عمران ریاض خان صاحب کی اہلیہ کہہ رہی ہیں. اور اس کے علاوہ یہ کہہ رہی ہیں کہ باقی زبان سنبھل کے یا زبان سنبھال کے، عمران کی جرت، ہمت یا بہادری کو سلام، تم مفت کی نشست سے لطف اٹھاؤ. یعنی کہ آپ کو جو مخصوص نشست ملی ہوئی ہے تو آپ اس پر ذرا جو بھی ہے معاملات وہ اپنے سیدھے کریں. یہ عظمہ بخاری صاحبہ کو جواب. اب مجھے لگتا ہے کہ عظمہ بخاری صاحبہ جو کہ اکثر اس طرح کی گفتگو اگر ہوتی ہے ان کے بارے میں تو ان کا رپلائی ضرور آتا ہے، اور ابھی جب یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے تب ان کا کوئی رپلائی نہیں آیا تو ہم نے شیئر نہیں کیا. اگر آ جائے گا تو ہم بتا بھی دیں گے، لیکن ان کا پہلے جو بات تھی وہ ہم نے پہنچا دی ہے. دیکھیے دیکھیں عظمہ بخاری صاحبہ کو بھی گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس طرح کا جو بہت ہی کوئی الفاظ اس سے بہت بہتر ہو سکتے تھے. عمران ریاض صاحب کی اہلیہ نے جو بات کہی ہے، اور ظاہر ہے وہ جس مشکل سے گزر رہی ہیں، وہ جس کرب سے گزر رہی ہیں، لوگوں کو ان کا احساس ہے. اور اس کے علاوہ عمران ریاض خان صاحب جس انداز سے پہلے تو لاپتہ تھے اور اس کے بعد جب وہ واپس آئے بازیاب ہوئے تو پورا ایک سفر تھا جس میں وہ سپورٹ کرتی رہیں. اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب کی پوری جو مینٹل ہیلنگ تھی وہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ ان کے ساتھ ساتھ تھیں، اور اس کے علاوہ اب بھی وہ ان کو اتنا ہی سپورٹ کر رہی ہیں، اور اس بات پر ان کی تحسین بنتی ہے. جہاں تنقید ہوگی ہم کر لیں گے. بہرحال اس کے علاوہ دیکھیے میو اسپتال کا دورہ کیا مریم نواز شریف صاحبہ نے، اور اس کے بعد اپڈیٹس دی جانے لگیں کہ مریم نواز صاحبہ کے دورے کے بعد اب ہونے یہ لگا ہے کہ جو تمام تر صورتحال ہے، یعنی انہوں نے جو جو چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اس کے بعد وہاں پر عمل ہونا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد پی ایم ایل این نے وہ تصاویر بھی سوشل میڈیا پر پوسٹ کی، اور ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے مریم صاحبہ نے اپنے دورے کو باقاعدہ پروموٹ کیا، اور جو کیمروں کی زد والا دورہ تھا مریم نواز شریف صاحبہ کا، کیمروں کے حصار والا دورہ تھا، وہ سب نے دیکھا جس انداز سے انہوں نے کیا. اور اس کے بعد اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک وہاں تحریم نامی ایک ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہوتا ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ مریم نواز وزٹڈ ER ٹوڈے، یہ وہاں پر موجود ڈپارٹمنٹ ہے. اور اس کے علاوہ اینڈ ناٹ اے سنگل پرسن واز پلیزڈ بائی ہر وزٹ، وہ یہ کہہ رہی ہیں، یہ تحریم صاحبہ کا اکاؤنٹ ہے، وہ بتا رہی ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے میو اسپتال کا دورہ کیا اور ایک بھی شخص ان سے خوش نہیں ہے، ان کے دورے سے کوئی بھی شخص خوش نہیں ہے. یہ تحریم صاحبہ کہہ رہی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا تحریم صاحبہ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، ظاہر ہے وہ وہاں ہاسپٹل، دیکھیے ان کی بات کی وجہ سے ان کو جانے لگا ہے، لیکن ظاہر ہے جو بات ہے. لیکن اس پر خواجہ آصف صاحب کی جو بیٹی ہیں انہوں نے رپلائی کیا. شزا فاطمہ صاحبہ آئیں اور انہوں نے کہا کہ نو کنفیوژن اباؤٹ وائی سم ون از ان پروفیشنل ٹو ٹویٹ سچ اے تھنگ واز ناٹ پلیزڈ، یعنی کہ انہوں نے باقاعدہ کوٹ کر کے یہ والا جو دو الفاظ ہیں ناٹ پلیزڈ آن اے سرپرائز وزٹ بائی ہر CM، یعنی کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ واقعی وہاں پر جو مریم نواز شریف اچانک دورہ، اور اس سے تو واقعی کوئی خوش نہیں ہوگا. کلیئر انکمپیٹنس، یعنی کہ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نااہلی ہے. اور اس کے علاوہ اینڈ پروبیبلی پور ورک ایتھک ٹو بیکم اپسیٹ انسٹیڈ آف ویلکمنگ سچ اے جیسچر، یعنی کہ اس بات کی تو داد دینی چاہیے تھی کہ ایک وزیر اعلیٰ نے، نو منتخب وزیر اعلیٰ نے، اور پاکستان کی تاریخ کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ نے دورہ کیا ہے، اچانک دورہ کیا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہاں ان کا جو استقبال ہوا ہے پراتفاق انداز میں نہیں ہوا. بالکل ایکٹیو ہیں. اور اس کے بعد وہ آپ دیکھیں جس انداز سے موبائل فونز پر بھی وہ نوٹسز ابھی لے رہی ہیں کالز پر، اس کے بعد کہہ رہی ہیں کہ آپ واقعی کی جو انکوائری رپورٹ ہے وہ بھی پیش کریں. بہرحال اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ جس انداز سے انہوں نے جو بات کہی اس پر کوئی اور نہیں بلکہ ان دنوں خاصی ایکٹیو اسد طور صاحب کے معاملے میں، اور ان کے معاملے کی اپڈیٹ یہ ہے کہ وہ 45 گھنٹے گزر جانے کے باوجود بھی بھوک ہڑتال پر ہیں. اسد طور صاحب FIA کے سامنے انہوں نے بھوک ہڑتال کر رکھی ہے، اور ابھی جب ہم یہ لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے تو یہ کوئی 60 گھنٹے سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہوگا. بہرحال ابھی جو صورتحال ہے جس میں ایمان مزاری صاحبہ نے شزا فاطمہ خواجہ صاحبہ کو رپلائی کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ اٹ سیمز اونلی PMLN is confused in thinking مریم نواز has any legitimacy as CM، یعنی کہ اس میں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ
خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نواز کو یہ لگ رہا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی جو واقعی لیجیٹیمیسی باقی ہے سی ایم پنجاب کے طور پر یا پھر نہیں. ایوری ون ایلس از پریٹی کلیئر آن دا فیکٹ دیٹ یور پارٹی اسٹول این الیکشن. یہ سب کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعت نے الیکشن چرایا ہے. اور اس کے علاوہ یو کین کنٹینیو ٹو انڈر اسٹیمیٹ دا پبلکس اینگر. تو آپ کوشش کر رہے ہیں لوگوں کے غصے کو کنٹینیو کیا جا سکے اور لوگوں کو یعنی آپ ایک ہی طرح سے ایک بند گلی میں دھکیل دیں. اس کے بعد پھر دا پبلک اینگر بٹ دیٹ وانٹ چینج دا فیکٹ that the people of Pakistan have rejected you. لیکن یہ ایک حقیقت ہے, یہ حقیقت ہے, یہ اس کو کہیں بھی ختم نہیں کر سکتی کہ لوگوں نے آپ کو مسترد کیا ہے, لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. یہاں ایمان زینب صاحبہ کا جو بھی موقف ہے انہوں نے بتا دیا ہے. شہزاد فاطمہ خواجہ صاحبہ کا بیان کیونکہ ان کا آمنے سامنے کا نہیں تھا, ان کے ٹویٹ پر انہوں نے کوٹ ٹویٹ کیا تھا. تو یہ ایک صورتحال ہے. بہرحال مریم نواز شریف صاحبہ کے جو کام کرنے کے ہیں, ایک بات جو کہ جس نے سب کو مجبور کیا تنقید کرنے پر اور کچھ لوگوں کو تعریف کرنے پر بھی مجبور کیا کہ انہوں نے کسی کا دوپٹہ تھا وہ سرک گیا تھا اور مریم نواز شریف صاحبہ نے واپس ان کے سر پر رکھا. تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب اب آپ نے یہ کر تو دیا تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد وہ ویڈیوز لگانا اور وہ ویڈیوز خود کو پروموٹ کرنے کے لیے یا پھر اپنی تشہیر کے لیے کرنا کہ دیکھیں یہ کوئی ظاہر سی بات ہے مریم نواز صاحبہ اس وقت چلتی ہوئی بھی جا رہی ہوتی ہیں, گاڑی میں بیٹھی ہوتی ہے, تو ہر کلپ دیکھیں ان کے لہجے لہجے کی, لمحے لمحے کی, پل پل کی, گھڑی گھڑی کی, اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ کی ہر ایک سیکنڈ کی, مائکرو سیکنڈ کی, نینو سیکنڈ کی, پلک جھپکنے کی تمام تر ویڈیوز یا پھر ان کے سٹلز, اور گاڑی سے انہوں نے ایک قدم رکھا, اس قدم کی پھر دوسرا قدم, چلنے کی, آہٹوں کی, اس کے علاوہ سانسوں کی, اور مریم نواز شریف صاحبہ کے بولنے کی, مریم نواز شریف صاحبہ کے لفظوں کی. تو اس وقت سب لوگ باقاعدہ پی ایم ایل این والے گن کے اس کے پھر ان کی تشہیر کے لیے ویڈیوز بنا کے سوشل میڈیا پر ڈال رہے ہیں. تو یہ اب مریم نواز شریف صاحبہ خود کو دیکھیے ان کے جو کام کرنے کے ہیں نا, ان کے جو کام کرنے کے ہیں وہ ان کو کرنے چاہیے, بجائے اس کے کہ اپنی ذاتی تشہیر کے لیے یا پھر جو بھی ہے. ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو پہلی بار وزارت اعلیٰ یا پھر کسی بڑے منصب پر فائز ہوتا ہے تو وہ اپنی پروموشن کے لیے تو ایسے جو اسٹنٹس ہے وہ تو کرتا ہے, لیکن پھر بعد میں یہ زائل بھی ہو جاتے ہیں, بعد میں لوگوں کی توجہ بھی ہٹ جاتی ہے, پھر ایشوز سے توجہ ہٹ جاتی ہے. یہ آپ کے جو اعمال ہیں یعنی کہ یہ آپ کے جو ایکشنز ہیں ان سے آپ کچھ ہیڈ لائنز کیپچر تو کر سکتے ہیں, یعنی کہ آپ نے یہ کر دیا کہ صاحب آپ کو ایک لیڈ مل گئی اور کسی اخبار کی لیڈ مل گئی, آپ کا لگا دیا مریم نواز شریف صاحبہ, یا تو آپ خود ہی وہ لیڈ لے لیں گے اور آپ بتا دیں گے کہ ہم پہلے ہی وزیر اعظم ہیں, تو اس کے بعد پھر آپ کو عوام مسترد کر دے. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ کا مینڈیٹ یعنی ان کے حلف اٹھانے سے لے کر ان کے آخری دن, عہدے کے آخری دن تک جب ان کی حکومت برقرار ہوگی تب یہ سوال ہوگا, تب تک یہ سوال گونجتا رہے گا کہ آپ نے جو حقیقی الیکشن ہے اس میں تو ظاہر ہے کوئی ڈنڈی ضرور ماری ہے. ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. عبدالستار ہمارے ساتھ تھے, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.